بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو آئیں آپ کی ملاقات مریخ کی کالی مکڑیوں سے کرواتے ہیں۔ کیا کہا؟ مریخ کی مکڑیاں؟ لیکن مریخ پر مکڑیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ابھی تک تو وہاں زندگی دریافت ہی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مریخ پر مکڑیاں نہیں ہیں تو پھر اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ذرا اس تصویر کو چند لمحوں کے لیے غور سے دیکھیں اور اپنے ذہن پر زور ڈال کر بتائیں کہ یہ کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کسی وسیع و عریض صحرا میں ہزاروں کی تعداد میں دیو ہیکل کالی مکڑیاں دندناتی پھر رہی ہوں اور آپ صحرا کے اوپر کسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ آپ کو بالکل ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے گا جیسا اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن اس منظر کا تخیل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو اب آپ کے لیے سب سے زیادہ حیرت انگیز انکشاف یہ ہوگا کہ یہ تصویر زمین کے کسی صحرا کی نہیں بلکہ سیارہ مریخ کے جنوبی قطب کی ہے۔ یورپین خلائی ایجنسی کی جانب سے بھیجے گئے مریخ کے گرد چکر لگا کر مریخ کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے والے سیٹلائٹ مارس ایکسپریس آربیٹر نے اپنے ہائی ریزولیشن کیمرے سے مریخ کے جنوبی قطب کی یہ تصویر بنائی جس نے دنیا بھر کے فلکیات دانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہزاروں کی تعداد میں کالی مکڑیاں کسی صحرا میں رینگ رہی ہوں۔ مریخ کے قطبین ہمیشہ سے سائنسدانوں کی خصوصی دلچسپی کا مرکز رہے ہیں، اور چونکہ قطبین پر سورج کی خطرناک حرارت اور ریڈیشن کے اثرات نسبتاً کم پڑتے ہیں، چنانچہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں خشک برف یا منجمد کاربن ڈائی آکسائیڈ کی نشاندہی ہوئی اور پانی کی برف کی موجودگی کے اثرات بھی ملے۔ اس تصویر نے یقیناً کئی سوالات کو جنم دیا۔ کیا یہ واقعی مکڑی نما کوئی حشرات ہیں جو مریخ کے جنوبی قطب پر بھاگتے پھر رہے ہیں؟ کیا ہم مریخ پر زندگی کے آثار پانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیا مریخ کے جنوبی قطب کے نسبتاً معتدل اور زندگی کے لیے سازگار حالات نے یہاں زندگی کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جو اب ہمارے سامنے آشکار ہو رہی ہیں؟ ایسے ہی کئی اور سوالات نے فلکیات دانوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی، اور وہ مزید مشاہدات اور ماضی مریخ سے حاصل کردہ ڈیٹا کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ مشاہداتی اور معلوماتی ڈیٹا کے جامع تجزیے اور گہرائی میں غور و فکر اور تحقیق سے پتہ چلا کہ مریخ کے جنوبی قطبی علاقے میں پائے جانے والی یہ خوفناک شکلیں زندہ حشرات نہیں ہیں، بلکہ مریخ کے موسموں کی تبدیلی سے پیدا ہونے والا ایک قدرتی ارضیاتی عجوبہ ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ سیارہ مریخ پر شدید موسم سرما کے دوران قطبین پر کاربن ڈائی آکسائیڈ برف کی شکل میں جم جاتی ہے، اور پھر سردیوں کے خاتمے اور موسم گرما کی آمد پر جیسے ہی سورج کی حرارت اور ریڈیشنز قطبین کے علاقوں کو گرماتی ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کی برف بھی گرم ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتی ہے، جس سے مخصوص دراروں نما شکلیں بن جاتی ہیں۔ حرارت اور تپش کے اثرات سے برفیلی سطح پر گیس کے دباؤ اور سطح کے نیچے موجود چٹانوں اور گرد یا ریت کے پھیلاؤ کی بدولت ان مقامات پر دراریں پڑنے لگتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں گیس اور دھول بالکل ایسے ہی پھوٹنے لگتی ہیں جیسے زمین پر بعض جگہوں پر زیر زمین پانی بھاپ یا فواروں کی شکل میں باہر آتا ہے، جسے گیزر کہا جاتا ہے۔ گویا درجہ حرارت میں اضافے کے سبب منجمد سطح کے آس پاس اور سطح کے نیچے گیس، چٹانوں اور گرد کی ساخت میں تغیر و تبدل مکڑیوں سے مشابہت رکھنے والی دراروں کا چینلز کو جنم دیتے ہیں، جو کہ کئی کلومیٹرز تک پھیلے ہو سکتی ہیں، لیکن کافی زیادہ فاصلے پر موجود سیٹلائٹ سے دیکھنے پر ایسا ہی گمان ہوتا ہے جیسے یہ مکڑیاں ہوں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مکڑیاں مریخ کے ایک انتہائی عجیب و غریب اور پراسرار علاقے کے قریب دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ علاقہ اتنا پراسرار ہے کہ اسے باقاعدہ شہر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کسی قدیم شہر کے رہائشی علاقے میں ترتیب سے بنے ہوئے گھروں یا چوکور احاطوں پر مشتمل جیومیٹریکل شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، جن کو پہلی نظر میں دیکھ کر یہی مفروضہ جنم لیتا ہے کہ شاید یہاں ماضی قریب میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آباد کیا گیا کوئی شہر رہا ہوگا۔ اگرچہ زیادہ احتیاط کے ساتھ مشاہدات اور تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوکور ساختیں دراصل لاوے کے بہاؤ کے بعد اس وقت بنی ہیں۔ ان چوکور احاطوں کے درمیان کی جگہ لاوے کے جمنے کے ساتھ نسبتاً زیادہ نیچے دھنس گئی اور اس کے ارد گرد چوکور احاطوں نما فراز بن گئے، جس سے ایسی دلچسپ ساختوں نے جنم لیا۔ مریخ کی مکڑیاں نہ صرف سرخ سیارے کے بارے میں قیمتی معلومات اور ڈیٹا فراہم کرنے اور مریخ کے ارضیاتی پہلو کا ایک نیا باب متعارف کرنے کا سبب بنی ہیں، بلکہ اس سیارے کے دلچسپ ماضی کی ایک جھلک بھی پیش کرتی ہیں۔
ان ساختوں سے وہاں کی آب و ہوا، موسمیاتی تغیر و تبدل، سورج کی حرارت اور ریڈیشنز کے اثرات، مریخ کے ارضیاتی معلومات سمیت مریخ پر زندگی کے امکانات کے بارے میں کئی اہم نتائج اخذ کرنے میں مدد ملے گی، جو مستقبل میں مریخ سے متعلق انسانی منصوبہ بندی کے لیے خاصی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ عظیم فلکیات دان اور مصنف کارگل ساگن نے کہا تھا کہ کائنات میں کہیں نہ کوئی ناقابل یقین چیز ہمیشہ سے اپنے دریافت کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ مریخ کی سیاہ مکڑیاں بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری کائنات میں اب بھی ہزاروں حیران کن راز اپنے فاش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔